حق اللہ حق ہوا۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جی بولیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا تیری محبوب کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، یا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر کسی رشتہ دار نے آپ پہ جادو ٹونا کیا ہے، یا آپ پہ کسی چڑیل بھوت کا سایہ ہے؟ میرے پاس ہر کام کا حل ہے، بس بتاتے جائیں۔ بابا جی میں کیسے یقین کروں کہ آپ اصلی بابا جی ہیں؟ حق اللہ حق ہوا۔ آپ اپنی کوئی کرامت کا قصہ سنائیں پہلے۔ میری اصلیت کی گواہی تمہیں ہر پودا، ہر درخت اور ہر پتھر دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میں تجھے اپنی ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو چلتے چلتے میں ایک صحرا میں پہنچ گیا۔ چلتے چلتے 2 دن ہو گئے تھے۔ بھوک لگتی تو ہاتھ اٹھا کر اڑتا ہوا کوئی پرندہ پکڑ لیتا اور سورج کی روشنی پر بھون کر کھا لیتا۔ خدا کا شکر ادا کر کے آگے چل پڑتا۔ نماز کا خیال آیا تو پانی ختم ہو چکا تھا، تو میں نے ایک جھاڑی دیکھی، اس کے پاس گیا اور زمین سے تھوڑا مٹی اٹھایا تو نیچے دیکھا، وہاں سے چشمہ نکلنا شروع ہو گیا، وہاں سے صاف شفاف پانی کا چشمہ نکلنا شروع ہو گیا۔ میں پانی پینے لگا تو خیال آیا کہ یہ جھاڑی تو پیاسی ہے، کیوں نہ پہلے اس کو پلاؤں۔ چلو بھر پانی اس کے جڑ میں ڈالا تو وہ جھاڑی درخت بن گئی، اور اس کے سائے میں نے نماز ادا کرنے کا سوچا۔ وضو کے لیے چلو میں پانی ڈال کر کلی کی تو جہاں جہاں پانی گرا گلاب کے پھول کھل گئے۔ چہرے پر پانی ڈالا تو پانی کے قطرے زمین پر گرنے کے بجائے ہر قطرہ ایک کالے رنگ کا طوطا بن کر درخت کے ٹہنی پر بیٹھ گیا اور میرے مریدوں کے لیے دعا کرنے لگا۔ لیکن پیر صاحب کالے رنگ کا طوطا کیسے؟ چپ کرو یار، یہاں باقی کام کون سے سائنس کے اصول کے مطابق ہوئے جو تجھے کالے طوطے پہ شک ہے؟ میں نہیں مانتا۔ حق اللہ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، ورنہ میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ جی بابا صاحب، میں خود ایک بھکاری ہوں، اب بھیک مانگ مانگ کر تنگ آ چکی ہوں۔ اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری شادی نہیں ہو پا رہی۔ تمہاری مرنے سے بہتر ہے کہ مجھے ایک عادت خون مل جائے، چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، کمینہ ہو، لیکن بس میری شادی ہو جائے۔ واہ فقیرنی واہ، ذات فقیرنی کے اور خواب نواز شریف کے۔ اللہ نہ کرے بابا صاحب، نواز شریف سے شادی ہونے سے بہتر ہے کہ میں کنواری ہی مر جاؤں۔ جی میں سمجھ گیا، آپ کا اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے، لیکن اس کے لیے کچھ خرچ آئے گا۔ کتنا خرچہ آئے گا بابا؟ مجھے پتا ہے کہ تم خود بھیک مانگ کر گزارا کر لیتی ہو، اس لیے تم سے زیادہ تو نہیں لوں گا، بس جو 1,24,000 پیغمبر ہیں سب کے نام پہ 1 روپیہ صدقہ کرو۔ ٹھیک ہے بابا، آپ باری باری سب کے نام لیتے جائیں، میں 1 روپیہ رکھتی جاؤں گی آپ کے سامنے۔ 150 روپیہ دے گا۔ جاؤ بیبی، تیری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیوں؟ تم فی الحال سائڈ پر ہو جاؤ، اور بیٹا تم بتاؤ تمہاری کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی میری معشوقہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، کوئی حل بتا دیں۔ کیا وہ تمہیں اچانک چھوڑ کر چلی گئی؟ نہیں بابا جی، اچانک نہیں بچھڑے، بڑے دنوں سے بغیرتیاں دکھا رہی تھی۔ ہائی بیٹا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے جی ایف، ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتی ہے جی ایف، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیتی ہے جی ایف، انسان کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے جی ایف، گھر میں جھگڑا پیدا کر دیتی ہے جی ایف۔ جی ایف کا مطلب؟ جی ایف کا مطلب غلط فہمی جو اس وقت آپ سب کو ہوئی۔ باقی آپ جو سوچ رہے تھے، یعنی کہ گرل فرینڈ، وہ بیچاری تو معصوم ہوتی ہے۔ بابا جی اس فلسفے کو چھوڑیں اور میرے مسئلے کا حل بتائیں۔ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، اور دوسروں کا روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی روئے تو سر میں درد، دوسروں کی بیوی روئے تو دل میں درد۔ یہی دنیا ہے بیٹا، یہی دنیا ہے۔ بابا جی ان باتوں کو چھوڑیں اور میرے مسئلے کا کوئی حل ہے تو بتائیں، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تمہاری محبوبہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اس محترمہ کی شادی نہیں ہو رہی، تو آپ لوگ آپس میں شادی کر لیں، مسئلہ ہی ختم۔ واہ بابا جی واہ، مان گیا قسم سے کہ تم اصلی والے بابا ہو۔ لو یو ہو گیا یار۔ شکریہ بابا جی، بالکل نہ ہونے سے کم از کم یہ اچھا ہے۔